الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليك وسلم اجمعین۔ اہل بیت شہیدان دشت کربلا اور جانثاران اہل بیت کی شہادت، امام عالی مقام کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے فضائل کا بھی تذکرہ اس باب میں کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب سے قبل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی محبت اور حسنین کریمین کی شہادت اور میدان کرب و بلا میں ان کی کیفیات کا تذکرہ، شہداء کی اخروی حیات کا تذکرہ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے ان کو مرا ہوا خیال نہ کرنا، یہ مرے نہیں ہیں بلکہ پروردگار کے پاس جیتے جاگتے موجود ہیں اور اپنے خانے کرم سے ان کو روزی ملا کرتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمانوں، تم اپنی حالت پر قیاس کر کے کہیں ہمارے جانثاروں کو مردہ کہنے لگو گے، وہ مرے نہیں ہیں، وہ تو زندہ ہیں، راہ خدا میں جان و مال نثار کرنے والے اور اپنی ہستی کو ہمارے واسطے خاک میں ملانے والے، کیا یہ ان کے برابر ہو جائیں گے جو خواہشات نفسانی میں آلودہ اور فانی زندگی میں جی رہے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے تم ان کو زبان سے مردہ نہ کہنا اور دل سے بھی ان کو مردہ خیال نہ کرنا، غرض زبان اور دل سے ہر طرح ان کا ادب کرے۔ ان کی زندگی بھی کچھ فرضی نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے خدا کے پاس اس کے فضل سے وہ کھاتے پیتے خوشیاں مناتے ہیں، یعنی عمدہیت میں ہر قسم کی لذت و آرام حاصل کر رہے ہیں۔ جہاں ان کے اعمال جہاں چاہے وہ پھرتے ہیں اور اپنے اعمال سابقہ کی بہار کو لوٹ رہے ہیں۔ ان کے اعمال گل وہ ریاحین اور حور و جنت بن کر ان کے سامنے ہیں، وہ اس سے لذت لے رہے ہیں، عالم قدس میں ترقی کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی آخرت کی زندگی ہے۔ اور شہداء کی دنیاوی زندگی کے متعلق بھی ارشاد ہوا کہ دنیا میں بھی وہ اس اعتبار سے زندہ ہیں کہ جس چشمہ خیر کو انہوں نے دنیا میں جان دے کر بہایا تھا وہ کبھی بند نہ ہوگا، جس درخت پرثمر کو انہوں نے اپنے خون سے سینچ کر پرورش کیا تھا اس کے پھل اور پھول کبھی منقطع نہ ہوں گے۔ یزیدیوں کی 1000 زندگیاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے پر سے قربان۔ محبان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ فرمانا، کیا حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے؟ نہیں، بلکہ اہل بیت کے دشمن جا چکے، ان کے ساتھ ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ حیات شہداء سے متعلق یہ باتیں واضح طور پر سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کیوں پیدا کیا۔ موت انتقال کا نام ہے کہ روح ایک جسم کو چھوڑ کر دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا ہے جیسے کہ 2 پنجرے ہیں اور پرندہ ایک ہے، دونوں پنجروں کے دروازے کھول کر ان کے منہ ملا دیتے ہیں تو پرندہ ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ عالم برزخ میں اسی جسم خاکی کے ہو بہو دوسرا جسم بھی تیار کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و مناقب
اور شہداء کی اخروی حیات اور دنیوی حیات کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے کرامات اور آپ کی حیات مبارکہ کے متعلق مختصر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت ہی کی بات ہے کہ جن کی جان کے در پہ دشمن ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مختصر سا تعارف، کون حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک سوار ہیں۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ کیا ہی اچھی سواری ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو اچھا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا پوچھتے ہو؟ حسن میں، اخلاق میں، حلم میں، مہربانی کرنے میں، سخاوت میں، علم میں پورے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم شکل رات کو سیاہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک بالوں سے ملی۔ ان کے خوبصورت اور روشن چہرے کے سامنے چمکنے والا چاند بھی شرما جاتا۔ آپ کے لب مبارک حوض کوثر کے قائم مقام تھے، کیوں نہ ہو حضرت پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب مبارک آپ کو بوسہ دیا کرتے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں آتا ہے مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دو سمندر بنا نکالے کہ آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، اور پھر بھی دونوں میں ایک پردہ رہتا ہے کہ اس سے ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دونوں ہی قسم کے سمندروں میں سے موتی بھی نکلتے ہیں اور مونگے بھی نکلتے ہیں۔ مرج البحرین کی تفسیر یوں بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور علی کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا، عرش مجید کے سامنے تسبیح و تقدیس میں رکھا۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو ہمیں ان کی پشت مبارکہ میں جگہ دی، پھر پاک پیٹ اور پاک پیٹھ میں منتقل ہوتے ہوئے ہم دونوں یعنی میں اور علی حضرت عبد المطلب کی پشت میں آئے، وہاں سے ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ نور نبوت حضرت عبداللہ سے چلا، نور ولایت حضرت ابو طالب سے چلا، حضرت عبداللہ سے میں ہوں اور حضرت ابو طالب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبوت اور ولایت کی ان دونوں دریاؤں سے برآمدہ موتی اور مرجان حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ مرج البحرین کی دوسری تفسیر یوں بیان فرمائی کہ ایک دریا طاعت الہی اور قناعت، شرم، حیا کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور دوسری دریا سخاوت، شجاعت، کرم، جوامردی کی، زہد و عبادت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان دونوں دریاؤں میں سے ایک پردہ تقوی کا حائل ہے، ہر ایک دریا اپنی حد پر ہے، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے اپنے حقوق ادا فرما رہے ہیں۔ ان دونوں دریاؤں سے موتی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مرجان صاحبزادیاں نکلیں۔ ایک بچے کو دیکھا گیا کہ وہ مکہ معظمہ کے حرم میں ریت پر سر ملتے اور روتے جاتے تھے، شوق الہی میں بے سدھ تھے۔ نزدیک آ کر جب لوگوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ بچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے نانا شافع محشر، تمہارے باپ عالی مقام اور تمہاری ماں فاطمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تم کو کس بات کا ڈر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دربار ماں اور باپ کی بزرگی پر ناز کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو فضل کا امیدوار ہونا چاہیے۔ حضرات حسنین کریمین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر خاطرداری اور دلجوئی کے بعد یزیدیوں کا مطلب کیوں پورا ہوا؟ آپ کی شہادت کا مطلب کیوں پورا ہوا؟ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو تختیوں پر کچھ لکھ کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے اور فرمائے کہ بتلائیے ان دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دونوں کا خط اچھا ہے۔ صاحبزادوں نے کہا کہ نہیں، کچھ نہ کچھ تو فرق ضرور ہوگا۔ آپ نے سوچا کہ اگر ایک کے خط کو اچھا کہوں تو دوسرا آزردہ ہو جائے گا،
ان کی آزردگی مجھے منظور نہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا فیصلہ تمہارے نانا جان شافع محشر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا تصفیہ تو جبریل امین کریں گے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اس کا فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل مجھے ان کی آزردگی منظور نہیں، دونوں تختیاں زمین پر رکھو اور جنت سے ایک سیب لے جا کر ان تختیوں پر چھوڑ دو، جس تختی پر گر کر ٹھہر جائے وہ خط اچھا ہوگا۔ جبریل امین علیہ السلام نے جب جنت کا سیب چھوڑا، نیچے گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سیب کو حکم دیا کہ خبردار دونوں بچوں میں سے کسی کو آزردہ ہونے نہ دے۔ وہ سیب زمین پر گرنے کے پہلے برابر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو کر ٹکڑا ایک تختی پر اور دوسرا ٹکڑا دوسری تختی پر گرا، دونوں شہزادے خوش ہو گئے۔ مومنوں، سوچو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی اتنی آزردگی منظور نہ تھی، پھر کیا بات تھی، پھر کیا وجہ تھی کہ یزیدیوں کا مطلب پورا ہوا؟ شمر لعین کا خنجر 3 دن کے پیاسے حلق پر کیوں چلا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناقص کو کامل پر قربان فرما دیتا ہے۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام پر، نمرود کو ابراہیم علیہ السلام پر، ابو جہل کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، یزید و شمر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کر دیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑا مرتبہ عطا فرمانا چاہتے تھے۔ وہ مرتبہ کیسا مرتبہ تھا؟ وہ مرتبہ یہ تھا کہ سخت مصیبت میں مبتلا ہوئے بغیر وہ مرتبہ نہیں مل سکتا تھا، اس لیے یزید اور شمر کو واسطہ بنایا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ہاتھوں سے میدان کربلا میں طرح طرح کی مصیبتیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئیں۔ آپ اس کو صبر کر کے راضی برضائے الہی رہ کر برداشت فرمائے، پھر آپ کو وہ مرتبہ ملا جو کسی کو نہ ملا۔ مقام تسلیم و رضا میں کرامت نہیں دکھلائی جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ سفر میں تھے، ایک کھجور بن میں پہنچے جو سوکھ گیا تھا۔ ایک سوکھے درخت کے نیچے آپ کے لیے بستر بچھایا گیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ کاش اس درخت کو کھجور ہوتے تو ہم کھاتے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ کیا کھجوروں کی خواہش ہے؟ ساتھیوں نے کہا کہ ہاں شہزادے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑنے لگے، درخت سبز ہوا، کھجور لگے اور پختہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ جو شتربان تھا اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، ارے یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبول دعا کے قبول ہونے کا اثر ہے۔ سبھوں نے ان کھجوروں کو کھایا۔ ہائے پیارے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب زہر سے جگر ٹکڑے ہو رہے ہیں، اب کچھ تو کرامت دکھلا جائیں۔ چھوٹے بچے آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، کچھ تو کرامت دکھلائیں۔ واللہ زہر کیا چیز ہے جو آپ پر اثر کر سکے؟ مگر اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلیم و رضا کے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ اس وقت کرامت دکھانا رضا کے خلاف ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن مصائب اور بلاؤں کا سامنا کرنا پڑا، اس کا ادنا نمونہ یہ ہے کہ آپ کو بار بار زہر دیا جاتا تھا۔ اللہ رے آپ کے اخلاق اور آپ کا صبر کہ کسی پر آپ ظاہر نہیں فرماتے، اور جب کبھی زہر کی تکلیف شروع ہو جاتی تو اپنے نانا جان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار پر انوار سے جا لپٹتے، زہر کا اثر جاتا رہتا۔ مدینہ منورہ کی یہ حالت دیکھ کر شہر موصل میں جا کر تشریف رکھے۔ وہاں بھی ایک اندھے نے اپنی لاٹھی جس میں برچھی لگی ہوئی تھی ٹیکتے ٹیکتے قدم مبارک پر رکھ کر بہت زیادہ زور سے دبایا کہ گہرا زخم آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں بھی دشمن نہیں رہنے دیتے، چلو پھر مدینے چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر مدینہ طیبہ کو تشریف لائے اور قبر مبارک سے لپٹ کر کہنے لگے کہ مسجد میں کوفیوں نے پدر کو کیا شہید،
مسجد میں کوفیوں نے پدر کو کیا شہید، ہے فکر میں ہمارے بھی اب قتل کے یزید، آئی ندا لہج سے کہ صابر رہا کرو، آئی ندا لہج سے کہ صابر رہا کرو، ان کی جفا سے مت ڈرو اللہ سے ڈرو، اے میری جاں یا کی مصیبت کا خوف کیا ہے، جائے شکر تم سے ہے راضی بہت خدا، جب بار بار زہر دیا جانے لگا تو اپنا گھر چھوڑ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو تشریف لائے۔ جادہ جو آپ کی بیوی تھی اس نے یہاں آ کر بھی سراہی میں زہر ملا دیا، جس سے جگر کے ٹکڑے گرنے لگے۔ اس وقت آپ نے سب کو دلاسا دیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھائی اس وقت میرا رنگ کیسا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بھائی آپ کا رنگ سبز ہو گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معراج کی حدیث مبارکہ ظاہر ہو رہی ہے۔ دونوں بھائی مل کر بے حد روئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معراج کی حدیث مبارکہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج جنت میں جب گزرے تو 2 محل نظر آئے جو ایک ہی نمونے کے تھے، مگر ایک زمرد سبز کا تھا جس کی شعاع نگاہ کو خیرہ کرتی تھی، دوسرا یاقوت سرخ کا جس کی شعاع آفتاب کو بھی شرما دیتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رضوان سے پوچھا کہ یہ محل کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ زمرد کا محل حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور یاقوت کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پھر میں نے رضوان سے پوچھا کہ دونوں ایک ہی رنگ کے کیوں نہیں؟ اس پر رضوان خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرما رہے ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبز محل اس لیے کہ انہیں زہر دیا جائے گا اور آخر وقت ان کا رنگ سبز ہو جائے گا۔ سرخ محل حسین کا اس لیے کہ وہ شہید کیے جائیں گے اور ان کے رخسار خون سے سرخ ہو جائیں گے۔ تمام حاضرین اور دونوں بھائی اس قدر روئے کہ در و دیوار بھی روئے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ واللہ اپنے مرنے کا بالکل نہیں علم، لیکن فقط حسین کی تنہائی کا ہے غم۔ بچپن میں ان کو چھوڑ کر نانا گزر گئے اور بعد 6 مہینے کی اماں بھی مر گئے۔ بابا ہوئے شہید، انہیں مجھ کو سونپ کر، ہر وقت بے کسی پر ہے ان کے میری نظر۔ سب مستعد ہیں قتل پہ اس نور عین کے، دشمن ہے سینکڑوں میرے بھائی حسین کے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ کر بہت روئے اور پوچھا کہ آپ کا قاتل کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں بتلا سکتا، جس کو اپنا قاتل سمجھ رہا ہوں اگر وہ وہی ہو تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود انتقام لیں گے، اگر وہ قاتل نہ ہو تو میں بے گناہ کو کیسے قتل کراؤں؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے قریب فرمایا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ قاتل کے کینے سے صاف ہے۔ قیامت کے دن اگر حق تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں جانے کے لیے فرمائیں گے تو حسن جب تک اپنے قاتل کو نہ بخشوائے گا جنت میں قدم نہ رکھے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نانی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کرو کہ ہم کو نانا جان کے نزدیک جگہ عنایت کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نانی تم پر قربان، ہم کو تم سلانا تھا، تم خود جا کر سوتے ہو۔ نانی بھی قربان، جگہ بھی قربان، خوشی سے اجازت ہے، مگر افسوس میت سے بھی ظالموں نے دشمنی کی، روضہ مقدسہ کے پاس نہ آنے دیا۔ بالآخر جنت البقیع میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تدفین عمل میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق و محبت کرنے والوں کو کیوں مصیبتیں آتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق و محبت کرنے والوں کو مصائب میں کیوں مبتلا کیا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق و محبت کرنے والوں کو
اور ان کے جو درجات اور اعمال سے حاصل نہیں ہوتے وہ مصائب دے کر درجات دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کے مصائب کا بھی تقابل کیا جائے گا اور اہل بیت کے مصائب کا بھی تقابل کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پہلے عشق و محبت اپنے لیے موضوع مقام کی تلاش میں تھے، اور تو اور ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی عشق و محبت کے قابل نہ تھے۔ خلوت میں یہ عشق و محبت چھپی ہوئی تھی، پھر ابلیس کی عبادت کا شورا ہر جگہ ہونے لگا۔ عشق و محبت نے خلوت سے نکل کر ابلیس میں مقام کرنا چاہا۔ غیرت الہی نے پکارا، اے عشق و محبت کہاں جاتے ہو؟ ابلیس اس کا اہل نہیں ہے۔ پھر عشق و محبت جن و ملک سے علیحدہ ہو کر پردے غیب میں چھپے رہے۔ ادھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ادھر عشق و محبت کو جھاڑ بنا کر جنت میں لگایا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آدم، یہ جنت کی ساری نعمتیں کھانا مگر اس عشق و محبت کے درخت کے پاس نہ جانا۔ ابلیس نے کہا کہ آدم، جنت کی یہ ساری نعمتیں جسمانی غذا ہیں اور یہ عشق و محبت روحانی غذا ہے۔ آدم یہ نہ کھایا تو پھر کیا کھایا؟ آدم علیہ السلام للچائی ہوئی نظر عشق و محبت کے درخت پر ڈالنے لگے۔ حکم ہوا کہ آدم، یہ کیا کرتے ہو؟ کچھ اس درخت کی خاصیت بھی معلوم ہے، اس کو کھاتے ہی اس کی جڑیں دل کے اندر گھس جاتی ہیں۔ دل کی زمین میں دہقان نے محبت کے درخت کو بویا، کیا کہوں کہ وہ کیسا درخت ہے؟ اس کے پیڑ درد ہے، اس کے پھل غم ہے، اس کی جڑ خون ہے، اس کی ڈالیاں غم ہیں۔ آدم علیہ السلام، ذرا سوچ سمجھ لو، اگر آرام اور آسائش چاہتے ہو تو دیکھو یہ جنت ہے، کھاؤ پیو لطف اٹھاؤ مزہ لو، شجر محبت کا نام نہ لو۔ اگر شجر محبت کھانا چاہتے ہو، اگر شجر محبت کھاتے ہو تو یاد رکھو ہمارے عشق و محبت کے ملک میں ہمیشہ خون ریزی رہتی ہے، ہمارے پیالے میں ہمیشہ خون مثل شراب کے رہتا ہے۔ اگر ہماری محبت کا خیال ہے تو یہ سب مصیبتیں جھیلنی ہوگی، ورنہ ہم سے دور ہو جاؤ، پھر عشق و محبت کا نام نہ لو۔ ہم تو تیرے دوست ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم مصائب جھیل کر ہم سے محبت کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب بلائیں اور مصیبتیں سہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حکم ہوا کہ آدم، پھر سوچ لو، اس میدان میں آنا چاہتے ہو؟ اس میدان میں آتے ہو تو اس آیت مبارکہ کو سن لو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، البتہ ہم تم کو تھوڑے سے خوف سے، تھوڑی بھوک سے، مال اور جان اور پیداوار اور اراضی کی کمی سے آزمائیں گے۔ بلائیں اور مصیبتیں مختلف صورتوں میں آئیں گی، ڈر اور خوف کی بلا نازل ہوگی، حق گوئی میں ظالموں کا ڈر رہے گا، تقویٰ و طہارت میں برادری کی مخالفت ہوگی، امراء کی، امیروں کی نفرت، دوستوں کی مفارقت، دنیا داروں کے طعنے اور دشمنوں کی عداوت ہوگی۔ ڈر اور خوف کی بلا نازل کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری محبت میں کسی کی پرواہ نہ کر کے حق گوئی اور تقوی پر قائم رہتا ہے یا خوف اور ڈر سے چھوڑ بیٹھتا ہے۔ بھوک اور پیاس کی بلا جو کی تشریح فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ والجو، بھوک اور پیاس کی بلا فقر و فاقے کی وجہ سے یا روزے کی وجہ سے ہوگی۔ ونقص من الاموال، یعنی مال کی کمی مال کی بلا، جیسے چوری ہو جانا، لٹ جانا وغیرہ، یہ ناجائز طور سے مال ملنے کی امید کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ والانفس، جانوں پر بلا، جیسے کہ قتل ہو جانا یا ضرر جسمانی جو امر معروف یا ترک معاصی میں اٹھانا پڑے، قرابت داروں کا، بھتیجے بھانجوں کا نقصان انفس کی بلاؤں میں داخل ہے۔ والثمرات، پھلوں کا یا تجارت کے نفع کا نقصان کا ہوگا۔ تدبیروں کی ناکامی، یعنی جو تدبیر بھی کریں الٹی پڑ جائیں، ناموری نیک نامی جاتی رہے، ہر قسم کے فائدے جن کی امید ہو پھر وہ نہ ملیں اور اولاد کا غم اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں پر بلائیں کیوں نازل ہوتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں پر کیوں مصائب آتے ہیں؟ ایک روز حضرت سیدنا یحییٰ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مناجات میں عرض کی کہ الہی، دنیا دار جس کسی کو دوست رکھتا ہے اس کو سرفراز کرتا ہے، نعمت و راحت دیتا ہے،
برخلاف اس کے آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو بلاؤں مصیبتوں میں تکالیف میں مبتلا فرماتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ غیب سے آواز آئی کہ ہمارے بھید ہم سے جاننا چاہتے ہو. ہمارے دوستوں پر اس لیے مصیبتیں اور بلائیں ہم ڈالتے ہیں کہ وہ ٹوٹ جائیں، وہ پھوٹ جائیں، وہ ٹوٹ پھوٹ کر ہمارے ہو جائیں اور ہمارے سوائے کسی اور طرف متوجہ نہ ہوں. ہم کسی پر جب بلائیں اتارتے ہیں تو اولیاء میں اس کا نام لکھ دیتے ہیں. جو مراتب اخروی اعمال سے حاصل نہیں ہوتے وہ مصائب سے دیے جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مرتبہ دینا چاہتا ہے اور وہ عمل کے باوجود اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا تو مبتلا کر دیتا ہے. جسم کو مصائب میں یعنی بیماری دیتا ہے، درد وغیرہ دیتا ہے، یا مال میں مصیبتیں ڈالتا ہے، مال ضائع کر کے محتاج کر دیتا ہے، یا اولاد پر مصیبتیں آتی ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں یا ہلاک ہو جاتی ہے. ثم صبر علی ذلک، پھر وہ بندہ جب ان بلاؤں پر صبر کرتا ہے، وہ مسلمان جب ان بلاؤں پر صبر کرتا ہے، ان سب نقصانات کے بعد جب وہ صبر کرتا ہے، جو درجہ عمل کے ساتھ نہ مل سکا وہ ان بلاؤں پر صبر کرنے کے بعد مل جاتا ہے. دوستو، بڑے بڑے مراتب مصیبت زدوں کے لیے دوسرے غم میں رہنے والے ان مرتبوں کو نہیں پہنچے. ہر رنج میں گنج مخفی ہے کانٹا دیکھے چکے آنکھ، کھولو کانٹے کے بعد پھول دیکھو. اس لیے عارف اور قرب الہی کی تلاش میں رہنے والے جہاں ذلت اور خواری دیکھتے ہیں تو اس کی خریداری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. بلا کا تماچا دیکھتے ہیں تو رخسار پیش کر دیتے ہیں. مصیبت کا خنجر دیکھتے ہیں تو خوشی خوشی سر کو جھکا دیتے ہیں. اس کے بعد فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی پر صبر کرو، بے شک تم ہماری نظروں کے سامنے ہیں. اس کی بشارت سے پھولے نہیں سماتے. ضرب الحبیبی زبیب، مصیبتوں کو دوست کی مار سمجھ کر بہت لطف اٹھاتے ہیں. ایک صاحب کسی بزرگ کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیمار ہو چکے تھے تو عیادت کے لیے گئے. ان بزرگ کو طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا دیکھا. تسلی دینے کے لیے کچھ کہا. جو دوست کی بلاؤں پر صبر نہ کرے وہ سچا درویش نہیں ہے. ان بزرگ نے فرمایا کہ دوست، تم غلط کہتے ہو. صبر کرنا کون سی بڑی بات ہے، بلکہ دوست کی بلاؤں سے جو لذت نہ لے وہ محبت میں سچا نہیں ہے. بزرگوں نے مانگ کر بلاؤں اور مصیبتوں کو اپنے سر لیا ہے. ایک روز منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مناجات میں عرض کی کہ پروردگارا، قسم ہے تجھ کو کہ بلاؤں کا دروازہ مجھ پر کھول، طرح طرح کی مصیبتیں ڈال، قدم قدم پر رنج و غم دے، پھر دیکھ ذرا برابر بھی تیری محبت میں فرق آئے تو منصور کو مرتد طریقت مشہور کروا دے. خداوندہ، تیری قسم، اگر تو خینچی سے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا پھر بھی تیری محبت یوں بڑھتی ہی جائے گی. صاحبو، یہی شوق مصیبت نے منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دار پر چڑھا کر چھوڑا. چڑھا منصور سولی پر، پکارا عشق بازوں کو، یہ اس کے بام کا زینہ ہے آئے جس کا جی چاہے. چڑھا منصور سولی پر، پکارا عشق بازوں کو، یہ اس کے بام کا زینہ ہے آئے جس کا جی چاہے. غلاموں کا جب یہ حال ہے تو دوستو سرداروں کا کیا کہنا. سردار بھی کیسے، سید شباب اہل الجنہ، نوجوانان جنت کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار اور دونوں سردار. صاحبو، کیا پوچھتے ہو؟ اہل بیت کی مصیبت کا اور سننے والوں کا جگر پاش ہو جاتا ہے، مگر اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین محبت الہی میں سرشار ہیں، خوش ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ کے ارادے سے نکلا، راستے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ 10-12 سال کا پیادہ تنہا چل رہا ہے. میں نے کہا کہ سبحان اللہ، اس لغدغ جنگل میں یہ کون بچہ ہے، یہ کون ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ یوسف ثانی ہے یا یہ نور ربانی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و مہربانی دیکھ اس جنگل میں کیا کہوں کہ یہ خضر ہیں یا الیاس ہیں
یا آپ آب حیات ہیں۔ یہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قریب جا کر سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ میں نے کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا مطلوب ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی مطلوب ہے۔ عرض کیا کہ توشہ سفر کیا ہے؟ فرمایا زاد التقویٰ میرا توشہ ہے۔ عرض کیا سواری حضور کی کہاں ہے؟ راحلتی رجالی میری سواری میرے دونوں پاؤں ہے۔ عرض کیا یہ خون خار جنگل اور یہ آپ کی کمسنی کیسے ہوگا؟ فرمایا ابن مبارک تمہارا کدھر خیال ہے؟ کبھی دیکھے ہو کہ کوئی کسی کی ملاقات کو جائے اور وہ اس کو ستائے؟ عرض کیا میاں تم عمر میں چھوٹے ہو مگر باتوں میں بزرگ ہو، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا ابن مبارک مصیبت زدوں کا کیا نام پوچھتے ہو، گمناموں کا نام ہی کیا ہوتا ہے؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تو غم میں بے دل و ناتوا ہوں، کیا پوچھتے ہو؟ ہمارا نہ نام ہے نہ کوئی طریقہ ہے، نہ جسم ہے نہ جان ہے، ایک ناتواں جس کو عشق و محبت نے لاغر کر دیا ہے، دیکھنے میں ہلکے پھلکے ہیں مگر حقیقت میں بھاری ہیں۔ عرض کیا اگر نام نہیں بتانا چاہتے ہو، آپ نے ایک سرد آہ کھینچی اور تو خیر یہ بتلائیں کہ آپ کس قوم اور کس قبیلے سے ہیں؟ عرض کیا کچھ معلوم نہ آپ نے ایک سرد آہ کھینچی، ہم مظلوم قوم ہیں، ہم وطن سے نکالے ہوئے ہیں، ہم دشمن کے مغلوب ہیں، ہم حوض کوثر پر آنے والوں کو پانی دینے والے ہیں۔ جو بھی نجات پائے گا وہ ہمارے ہی وسیلے سے نجات پائے گا، جو ہم سے دوستی کرے گا وہ بے نصیب نہ رہے گا۔ اتنا فرما کر میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ مجھے بے انتہا افسوس رہا یہ کون تھے، معلوم نہ کر سکا۔ جب مکہ معظمہ میں پہنچا تو طواف میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں۔ میں آگے جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہی صاحبزادہ جو جنگل میں مجھ سے باتیں کیے، لوگ اطراف جمع ہیں، مسائل پوچھ رہے ہیں، آپ قرآن و حدیث کے دقیق مضامین بیان فرما رہے ہیں، اس سے لوگوں کی مشکلات حل ہو رہی ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مکے کے کنکر تک جس کو پہچانتے ہو، افسوس کہ تم نہیں پہچانتے۔ یہ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرۃ العین یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں سنتے ہی دوڑا، شہزادے کے ہاتھ اور پاؤں کو چوما، روتے ہوئے عرض کیا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے اہل بیت کی جو مظلومی بیان فرمائی وہ بالکل سچ ہے۔ صاحبو سچ تو یہ ہے کہ کسی پر وہ مظالم نہیں ہوئے جو اہل بیت پر ہوئے، مگر اہل بیت کی ان مصیبتوں میں ہی لطف اور لذت ان کو ملتی رہتی ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے فزت بربک الکعبہ کا نعرہ مارا تھا۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ یہ
فاطمہ کے پھول ہیں دونوں، حسن حسین یہ فاطمہ کے پھول ہیں دونوں، حسن حسین گلشن فاطمہ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اصغر سینن جان پہ لاکھوں درود ہو، اصغر سینن جان پہ لاکھوں درود ہو، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔